جس سے کوئی ایک خاص سنت اس کی مثل مد مقابل ترک نہ ہو، اس کو بدعت شرعیہ یا دلالہ ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ انہوں نے یہ تعریف لکھ دی ہے بیٹے، اس کا صفحہ 117، وہ اپنی اصل میں مباح ہے۔ تو یہ اس حدیث پاک سے گویا ایک تعریف ثابت ہو گئی، اس کو تعریف میں لکھ لینا موٹا کر کے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے بیٹے، امام ترمذی نے اس سے اگلی حدیث لی، 2678 نمبر ہے حدیث پاک کا۔ وہ مضمون تو الگ ہے مگر چونکہ اسی ضمن میں لائیں، وہاں بھی من احیا سنتی فقد احبنی، آگے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کی۔ آگے بدعت کے بحث نہیں ہے بیان، مگر اس میں بھی سنت کو زندہ کرنا۔ تو یہ ترمذی شریف کا اس مضمون کے اوپر اس باب کے اندر بیان تھا۔ اب اس میں ایک اور دے رہا ہوں آگے، وہ کام جس کو امت کثرت کے ساتھ کر رہی ہو، امت جس کام کو کثرت کے ساتھ کر رہی ہو اور اس کرنے والوں میں صرف دیہاتی لوگ نہ ہوں، ان پڑھ لوگ نہ ہوں، عامت الناس نہ ہوں، کثرت کے ساتھ امت میں اس چیز پر جو عامل ہیں، اس میں عامی لوگ تو ہیں ہی، مگر عالم بھی ہوں، فقہا بھی ہوں، علماء بھی ہوں۔ ٹھیک ہے آپ کا ان سے اختلاف ہے علمی، مگر کثرت کے ساتھ امت کے علماء، فقہا، اہل علم اور عوام اور خواص، محققین اگر اس پر عامل ہوں تو گویا کثرت کے ساتھ امت جس پر عمل کر رہی ہو، جس کو اچھا سمجھ رہی ہو، وہ کام کبھی برا یعنی بدعت یا بدعت شریعہ یا بدعت دلالہ نہیں ہو سکتا۔ خود کثرت کے ساتھ امت کا کسی کام کو اچھا دیکھنا، خود اس کو آقا علیہ السلام نے دلیل شرعی بنا دیا ہے، خود اس کو دلیل شرعی بنا دیا ہے۔ تو جب یہ چیز، میں ایک بات کہتا ہوں، کوئی کہے گا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے وہ کام، میں نے پچھلی بحث میں ایک نکتہ آپ کو سمجھایا تھا، ایک کہا تھا کہ ایک ہے وہ عمل اپنی حیات قضائیہ میں سنت سے معلوم ہو، ایک ہے کہ اصولاً سنت نے اس کے اچھے ہونے کا بیان کر دیا ہو، تو وہ بھی ثابت بالسنہ ہوگا، وہ سنت سے ثابت ہو گیا کہ دلیل سنت سے مل گئی۔ اب وہ حدیث ہے جو میں آخری دے رہا ہوں بیٹے آج اس ضمن میں، وہ معروف حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس وقت میں کوٹ کر رہا ہوں مسند امام احمد بن حنبل سے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی حدیث ہے ان اللہ ناظر فی قلوب العباد وجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے دلوں کی طرف نگاہ فرمائی اور قلب مصطفیٰ کو سب سے اعلیٰ اور پیارا پایا، فاصطفاہ لنفسہ، یہ امام احمد بن حنبل حدیث لائے ہیں، چنانچہ قلب محمد کو انہوں نے اللہ نے اپنی ذات کے لیے چن لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا، اپنا محبوب، اپنا خاص حبیب بنا لیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے سب انسانوں کے دلوں کی طرف نگاہ ڈالی اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر قلوب العباد پایا، سب سے اعلیٰ، فاصطفاہ لنفسہ، فابتعثہ، پھر رسالت کے ساتھ حضور کو مبعوث فرمایا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا، سنیں، اس حدیث سے ثابت ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبوت و رسالت ملی اور نبوت و رسالت کے ذریعے حضور کو اوصاف حسنہ ملے، یہ بات غلط ہے۔ نبوت و رسالت اللہ آپ نے فرمایا فابتعثہ ابتعاث، یہ بعد میں ان کو مبعوث کیا بطور نبی رسول کے، اور سب دلوں سے اچھا دل والا اس بعثت سے پہلے پایا، یعنی وہ بعثت سے پہلے ایسا بنا دیا تھا، ایسا پایا تو بنایا ہی ایسا تھا، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کیا، تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شان محبوبیت اور شان حبیبیت پہلے دی اور بعثت نبوت و رسالت کی بعد میں ہوئی، جو بعثت ہے۔ تو وہ جو استفاء پہلے ہو گیا تھا وہ نبوت تھی، وہ عطا نبوت تھی، وہ عطا نبوت و رسالت تھی۔ خیر، پھر فرمایا ثم ناظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحاب خیر قلوب العباد، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کے بعد پھر لوگوں کے دلوں کی طرف نگاہ کی، سب سے بہتر حضور کے اصحاب کے دلوں کو پایا، تو فجعلہم وزراء نبیہ، ان کو پھر اپنے نبی کے وزیر وزراء بنا دیا،
اپنے حبیب کا وزیر بنایا. یقاتلون علی دینہ، اور وہ ان کے دین کے اوپر مقاتلہ کرتے، جان قربانیں کرتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں. یہ بیان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رأوا سیئا فهو عند اللہ سیئ. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث. فرمایا پس مسلمان بالعموم جس کام کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جس کو برا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے. تو گویا آقا علیہ السلام نے ایک اور دلیل شرعی دے دی، جیسے قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ دلائل شرعیہ ہے نا. تو ما رآہ المؤمنون حسنا، اور طبرانی کے الفاظ ہیں ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رآہ المؤمنون قبیحا فهو عند اللہ قبیح. یہ طبرانی کے الفاظ ہیں. امام طبرانی نے، امام بزار نے اور امام بہقی نے، تینوں نے ان کلمات کے ساتھ روایت کی یہ حدیث. اور مسند امام احمد بن حنبل میں ان کلمات کے ساتھ جس کو میں نے بیان کر دی فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. اب اس میں قرآن اور حدیث کی بات تو نہیں کہ ایک نئی دلیل قائم کر دی ہے. کیوں کہ امت مسلمہ کبھی ہی پر متفق نہیں ہو سکتی. امت مسلمہ کی اکثریت کسی گمراہی کے کام پر متفق نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا مسلمان عام طور پہ جس کام کو اچھا جانے وہ اللہ کے ہاں اچھا ہے. تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں مسند عبداللہ ابن مسعود، مسند عبداللہ ابن مسعود، اور حدیث نمبر 3600. اور مسند جو میں نے آپ کو طبرانی اور بزار کا بتایا، اور مستدرک حاکم میں ان ساروں کے وہ الفاظ آ گئے. وہ جو مسند امام احمد بن حنبل کی جو روایت بتائی وہ امام حاکم نے بھی وہ لی ہے انہی کلمات کو. مستدرک میں امام حاکم نے مستدرک میں انہی کلمات کے ساتھ لیا. کتاب معرفت الصحابہ المستدرک علی الصحیحین امام حاکم، جز 3 ہے بیٹے، جز 40. وہی کلمات ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رآہ المسلمون سیئا فهو عند اللہ سیئ. یہ دے کر آگے فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. تو دلیل شرعی قائم کر دی نا. مسلمانوں کا بالعموم کسی چیز کو اچھا دیکھنا شرعن دلیل ہے. تو اب یہاں سے استدلال جو کر رہا ہوں، استنباط وہ یہ ہے بیٹے، اگر کوئی آپ عمل خاص کر رہے ہیں ایسا جو اپنی حیات قضائیہ میں نیا ہے، اور حدیث پاک کی نصوص سے یہ عہد رسالت ما بعد صحابہ میں ثابت نہیں ہے، نیا ہے، اٹ از اے نیو تھنگ، انوویشن اپنی فارمیٹ میں، مگر وہ مومن امت مسلمہ کی اکثریت اس کو اچھا جانتی ہے، تو یہ بھی سنت سے اس کا اچھا ہونا ثابت ہوگا. کیونکہ وہ کہے جی کہاں سنت سے یہ ثابت ہے، چونکہ اس کے پیچھے یہ حدیث ہوگی کہ حضور نے فرمایا جس کو مسلمان اچھا جانے وہ حسنہ ہے. تو اس کے پیچھے حضور کی یہ جو حدیث ہے سنت، اس نے اسے حسنہ بنا دیا ہے. تو یہ دلیل شرعی ہو گئی حدیث. اگر اس کی حیات قضائیہ ثابت نہیں تو اس کی اصل ثابت ہے، اس کی دلیل ثابت ہے. کیا حیات قضائیہ ثابت نہیں تو اس کی دلیل ثابت ہے سنت سے. بس بات ختم ہو گئی، وہ بدعت شرعیہ نہ رہی. آپ جب دلیل لے آئے نا سنت سے